ممتا کی موت، چوتھی اور آخری قسط۔ یہ تو نواب زادہ صاحب کا شغل ہے۔ اس عورت کی دوستی سے پہلے بھی نواب زادہ صاحب ایسی ہی عیش و عشرت میں پڑے رہتے، لیکن فرق یہ تھا کہ نواب زادہ صاحب نے کسی عورت کے ساتھ اس طرح دوستی نہیں رکھی تھی جس طرح اس عورت کے ساتھ رکھی۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو ہم نواب زادہ صاحب کو کرتے۔ کئی بار نواب زادہ صاحب اور ہماری بہن کے درمیان اتنی ناچاکی ہوئی کہ وہ گھر آ بیٹھی اور بزرگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نواب زادہ صاحب ہماری بہن کو طلاق ہی دے دیں، انہوں نے یہ بھی نہ مانا۔ میں نے اپنے تجربے اور عقل سے کام لیتے ہوئے اس شخص کے قدم اکھاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ پھر میں نے ایک اور زاویے سے حملہ کیا اور اس میں مقتولہ کے بیٹے بھولے کا بھی ذکر آ گیا۔ ہاں، ایک بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا، بھولے کو میں نے اور میرے بھائی نے بھی اس عرصے میں 3 یا شاید 4 مرتبہ کہا تھا کہ تم اتنے بڑے بدماش بنے پھرتے ہو اور اپنے گھر کا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری ماں کس طرح خاندان کی عزت لٹا رہی ہے۔ پہلے 2-3 مرتبہ تو بھولا بالکل ہی چپ رہا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے آخری بار اسے کہا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو اپنی ماں کی نگرانی کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ تیسرے دن بھولا مجھے ملا۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بھولا بڑی جرأت اور دلیری والا بدماش ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ سر اٹھا نہیں سکا۔ میں نے اسے چپ دیکھا تو کہا، کیا بات ہے بھولے، اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو صاف کہہ دو، پھر دیکھنا کہ میں تمہاری ماں کو اس دنیا سے کس طرح اٹھاتا ہوں۔ اس وقت بھولا سر اٹھا کر بولا، یہ کام میں کروں گا، تمہیں یہی بتانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر بھولا چلا گیا اور میں نے اس کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں نے سوچا کہ چرسی بھنگی آدمی ہے، ویسے ہی بڑ مار گیا ہے۔ یہ بھی سوچا کہ اس نے یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے میرے ڈر سے کہی ہے کہ میرا منہ بند رہے۔ یہ کب کی بات ہے، میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 دنوں کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بھولا یوں کہتا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بغیرت آدمی ہے، ماں کی کمائی کھاتا رہے گا اور کرے گا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ بھولے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بھولا جو کہہ چکا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ قتل کی رات بھولا ساری رات گھر سے باہر رہا تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس کی ماں نواب زادہ کے ہاں جا رہی ہے، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ اس نے کہا، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتبار آتا ہے یا نہیں۔ بھولے پر میرا شک پختہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی میں یقین کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس بھائی کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور پھر پوچھ گچھ کا وہی سلسلہ شروع کر دیا جو اس کے بڑے بھائی سے ہو چکا تھا۔ اس کا بیان اور ہر سوال کا جواب بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کے بڑے بھائی کا تھا۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، وہ اس طرح کہ اس کے کسی جواب پر میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو یوں کہتا ہے اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ اس نے پورے اعتماد سے اور زیادہ پختہ آواز میں کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بھائی کوئی غلط بات کہہ دے۔ مجھے اتنا تجربہ تو تھا کہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے سچ۔ اس نے میرا دماغ کچھ اور زیادہ روشن کر دیا، وہ اس طرح کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھولے نے کیا اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو دنیا سے اٹھا دے گا؟ ہاں جناب، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو اس نے اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہا کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو بھی اپنے راستے پر چلا رہی ہے یا چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم نے اس کا کچھ اثر دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، میں نے بڑا صاف اثر دیکھا تھا۔ کہتا تھا کہ میں پہلے اپنی آنکھوں دیکھ لوں کہ میری ماں نواب زادہ کے ہاں جاتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نواب زادہ کے مزیروں کی ایک عورت ہے جو تمہاری ماں کے پاس نواب زادہ کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے اس عورت کا نام بتاؤں؟ میں نے بتا دیا۔ معلوم نہیں آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ نہیں کہ یہ عورت نواب زادہ کے پیغام لے کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری بہن کو بھی بتا دیتی تھی؟ غریب عورت ہے، دونوں اطراف سے کما رہی ہے۔ کیا بھولا اس عورت سے ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس بھائی کے بیان سے کچھ اور زیادہ صاف بات ہو گئی تھی، لیکن میں ایسا بھی اناڑی نہیں تھا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا میں اور ادھر کو ہی دوڑ پڑا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس عورت کو بلانا تھا، اسے تصدیق کرا کے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس بھائی کو بھی میں نے فارغ کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام بتا کر بھیجا کہ اسے ساتھ لے آئے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عورت میرے پاس آ چکی تھی اور اس نے بڑا صحیح اور سچا بیان دیا تھا۔ یہ عورت آ گئی، مجھے یاد ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور میں نے پوری
رات تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کیا اس نے بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں نوابزادہ کے پاس جا رہی ہے؟ اس نے بلا پس و پیش کہا کہ بھولے کو اس نے بتایا تھا۔ کیا بھولا تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ کیا بھولا تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میرے خامد کو کوئی آدمی ملا تھا۔ خامد کے کہنے پر میں بھولے سے ملی تھی۔ بھولے نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا۔ مجھے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس عورت نے بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں اپنے آشنا کے پاس جا رہی ہے۔ اس عورت کو میں نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بھولا جہاں کہیں بھی ہے اسے ساتھ لے آئے۔ دوسرے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بھولا تھانے آ جائے تو اس کی بہن کو اس طرح تھانے لے آئے اور ایک طرف بٹھا دے کہ بھولے کو معلوم نہ ہو سکے۔ امید نہیں تھی کہ بھولا گھر سے ہی مل جائے گا۔ وہ گھر مل گیا۔ وہ جو ہی تھانے پہنچا دوسرا ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر جا کر اس کی بہن شکیلہ کو لے آیا اور ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنا کھانا وہی منگوا لیا تھا۔ اس رات گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بھولے سے اس کے دوست کا نام پوچھا جس کے وہ گھر قتل کی رات تاش کھیلتا رہا اور وہیں سو گیا تھا۔ پھر اس کے ان دوستوں کے نام اور پتے پوچھے جو اس کے ساتھ تاش کھیلتے رہے تھے۔ ان کی تعداد بھولے کو نکال کر 4 تھی۔ ایسے کانسٹیبل مل گئے جو انہیں جانتے تھے۔ یہ سب چھوٹے موٹے کرائم کرنے والے لوگ تھے، اس لیے کانسٹیبل انہیں جانتے تھے۔ ان کے آنے تک بھی بھولے کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے کانسٹیبلوں کی بیرک میں بٹھا دیا۔ شکیلہ کو اپنے دفتر میں بلا لیا، اس کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کی باتیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے قتل پر آئی تھی اور ابھی اس نے یہیں رہنا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ شکیلہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی اخلاقی لحاظ سے ماں جیسی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ سسرال میں اس کی بنتی نہیں اور اکثر ماں کے پاس آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ خامد کو اس سے کیا شکایت ہے کہ وہ اسے ماں کے پاس بھیج دیتا ہے؟ کوئی ایسی بڑی شکایت نہیں، اس نے کہا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں اور ناراضگیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ ذرا سی بات بہت بڑی بنا لی جاتی ہے۔ کون بناتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے سسرال والے بناتے ہوں گے۔ نہیں جی، اس نے کہا، میری ماں سے تو میری ساس اچھی ہے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ شکیلہ ذہنی لحاظ سے نارمل حالت میں نہیں تھی۔ ماں کے مرنے کا غم تو تھا ہی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور بات بھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اور زیادہ ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے اندر کوئی غبار بھرا ہوا ہے اور یہ غبار میرے آگے نکال دے۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں کر کے میں نے اسے اپنے زیر اثر لے لیا۔ میں نے کہا کہ ماں کا غم اسے زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ اس صدمے کو اپنے مستقبل کی خاطر برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ ماں کے مرنے کا غم تو ہے، اس نے بڑی ہی اداس آواز میں کہا، لیکن میری دل کی بات پوچھیں تو میں کہوں گی کہ ماں کی موت میرے مستقبل کے لیے اچھی ہی ہوگی۔ میرا خیال درست نکلا۔ اس کا سینہ بڑے ہی زہریلے غبار سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ہمدردانہ اور مشفقانہ رویے سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ تھانے میں ایک تھانے دار کے پاس بیٹھی بیان دے رہی ہے۔ اس نے بڑی لمبی بات سنا دی جو مختصر اس طرح ہے کہ ماں نے اس کی شادی تو کر دی، لیکن اسے سبق اس طرح کے دیے کہ سسرال میں صرف اپنے خامد کو اپنا سمجھے اور باقی سب کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے وہ اس گھر میں بن بلائے آن گھسے ہوں۔ اس نے بتایا کہ ماں نے دونوں بہنوں کو کم عمری میں ہی یہ سبق دینے شروع کر دیے تھے کہ اصل چیز پیسہ اور ذاتی مفاد ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا بالکل جائز ہے۔ شکیلہ نے گھر میں ماں کو دیکھا کہ وہ اس کے باپ کو کس طرح اپنے قبضے میں رکھتی اور اپنی ہر بات منواتی تھی۔ ماں خوبصورت تھی اور اس خوبصورتی کو ماں بڑی کامیابی سے استعمال کرتی اور شکیلہ کے باپ کو الو بنائے رکھتی تھی۔ شکیلہ اور اس کی بڑی بہن نے ماں کو جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکالتے دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ سب مکاری اور عیاری جائز ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ بچوں کو واعظ اور لیکچر کے انداز سے پند و نصیحت کرتے رہو، لیکن ان کا کردار اسی سانچے میں ڈھلتا ہے جو وہ ماں باپ کو عمل کرتے دیکھتے ہیں۔ شکیلہ اور اس کی بہن کے خیالات اور ان کی ماں کا کردار رنگ پکڑتا گیا۔ ماں نے ان لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہیں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ملنے جلنے ہی نہ دیا اور خود ہی ان پر چھائی رہی۔ لڑکیوں کو اسکول بھیجا، تعلیم اچھی دلائی، لیکن بڑی سخت پابندی رکھی کہ لڑکیاں اسکول جائیں تو پھر سیدھی واپس گھر آئیں اور کسی سہیلی کے گھر نہ جائیں۔ شکیلہ نے دیکھا تھا کہ ماں نے کیسی کیسی استادیاں چلا کر اور جھوٹ بول بول کر اس کے باپ کو باپ کے والدین اور رشتہ داروں سے بالکل ہی الگ کر لیا تھا۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے محلے یا گاؤں میں ایسی کوئی نہ کوئی عورت ضرور دیکھی ہوگی۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ شکیلہ نے بتایا کہ دونوں بہنوں نے سسرال میں جا کر ویسا ہی رویہ اختیار کر لیا
جیسا انہوں نے ماں کا دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتی ہوئی جوان ہوئی تھیں۔ انہیں صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ شکیلا کا باپ تو شریف اور بدھو آدمی تھا۔ وہ مقتولہ کی انگلیوں پر ناچتا رہا اور اس کے ماں باپ اور دیگر لواحقین شرافت سے اس سے الگ ہو گئے، لیکن دونوں بہنوں کے سسرال کچھ اور قسم کے نکلے۔ انہوں نے لڑکیوں کو لگامیں ڈال لیں۔ میں یہ تفصیلات پہلے ایک معزز فرد امتیاز فردوسی کی زبانی سنا چکا ہوں، اب میں مقتولہ کے مرنے کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ شکیلا نے سنایا کہ اسے اپنے خاوند سے اور اس کے خاوند کو اس سے بے پناہ دلی محبت ہے، لیکن ماں نے اس کا دماغ اپنے سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس لیے وہ ایسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگی تھی جو اسے چین کی نیند سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ شکیلا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ ماں کا مرید تھا اور دوسرا حصہ خاوند کی محبت میں گرفتار تھا۔ شکیلا کی ساس کوئی بری عورت نہیں تھی، لیکن شکیلا کی ماں اس کے دماغ میں یہ ڈالتی تھی کہ اس کی ساس بہت بری عورت ہے۔ شکیلا کو ماں یہ سبق دیتی تھی کہ خاوند کی آمدنی سے پیسے اڑا کر گھر لے آیا کرو۔ شکیلا یہ حرکت کرتی تھی، لیکن اس سے خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ضمیر پر جرم کا بوجھ بڑھ جاتا تھا کہ وہ اتنے پیارے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کس چکر میں پس رہی ہے۔ مجھے اس کی ان گھریلو باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسے اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر سنتا رہا، اور پھر میں اسے اس جگہ لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ تمہیں کسی اور راستے پر بھی چلانا چاہتی تھی، میں نے کہا۔ معلوم نہیں تم نے اس کی یہ بات مانی تھی یا نہیں۔ کون سی بات؟ تمہیں معلوم ہی ہوگا، میں نے کہا۔ ان دنوں اس کی دوستی ایک بڑے امیر کبیر جاگیردار کے ساتھ چل رہی تھی۔ معلوم ہے، شکیلا نے کہا۔ ابھی اس نے مجھے ایسی کوئی بات کہی تو نہیں تھی، لیکن میں اس کی نیت سمجھ گئی تھی۔ یہ اس طرح ہوا کہ 2 مرتبہ جاگیردار نوابزادہ ہمارے گھر آیا۔ میری ماں دونوں بار اس طرح باہر نکل گئی جیسے اسے اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ پہلی بار تو میں نے اس شخص کو ذرا سی بھی لفٹ نہ کرائی۔ ماں میرے آگے اس کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی کہ بڑا ہی مخلص اور نیک آدمی ہے۔ دوسری بار وہ آیا تو پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے ہونٹ چوم لیے۔ پہلے کی طرح ماں باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی یہ حرکت بہت بری لگی اور میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ماں سے تو کچھ نہ کہا۔ بھولا گھر آیا تو اسے الگ کر کے بتایا۔ بھولا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ آئندہ یہ شخص اس گھر میں نہ آئے، ورنہ میں اس کا بھی اور تمہارا بھی گلا گھونٹ دوں گا۔ ماں نے بھولے کو بڑے پیار سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ تو ہو گیا، ٹھنڈا نہ ہوا۔ قتل کی رات یاد کرو، میں نے پوچھا۔ کیا اس رات بھولا گھر تھا یا باہر چلا گیا تھا؟ ساری رات گھر نہیں آیا، شکیلا نے جواب دیا۔ ماں کے ساتھ تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بھولے کے منع کرنے کے باوجود ماں اپنی کرتوت سے باز نہیں آئی۔ قتل کے روز میں نے آپ کے آگے جھوٹ بولا تھا کہ ماں رات کو بھولے کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ میں نے اس رات اٹھ کر ماں کو بستر سے غائب پایا اور اس کے گھر والے کپڑے پلنگ پر پڑے دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ شکیلا کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ بھولا ماں کی اس دوستی پر سخت بھڑکا ہوا تھا، یہاں تک کہ ماں کے ساتھ بول چال بند کر دی تھی اور گلا گھونٹنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ شکیلا کو اس کے گھر چھوڑ آئے۔ رات کے وقت جوان لڑکی کا اکیلے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ شکیلا کے جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ آدمی آئے ہیں یا نہیں جن کے ساتھ بھولا تاش کھیلتا رہتا تھا۔ ان میں سے 3 آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیں۔ ایک جوان سال آدمی میرے سامنے آیا۔ یہ چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا آدمی تھا۔ ایسے وارداتی ایک تھانے دار کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھولا ان کے ساتھ تاش کھیلتا رہا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تاش کھیلتے رہے تھے اور پھر بھولا وہیں سو گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس رات وہ خوش تھا یا ناراض تھا، یا اس کا مزاج کیسا تھا؟ یہ تو میں نے ٹھیک طرح نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ یہ ضرور دیکھا کہ اس رات اس نے بہت ہی زیادہ چرس پی لی تھی اور نشے کی حالت میں تاش کھیلتا رہا تھا۔ کیا وہ وہیں سو گیا تھا؟ سب سے پہلے میں سویا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں صبح اٹھا تو بھولا وہاں نہیں تھا۔ دوسرے آدمی کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ تاش کھیلتے کھیلتے بھولا اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ سب یہیں رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آ گیا اور وہیں سو گیا تھا۔ وقت کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کے پاس بھی گھڑی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کس موڈ میں تھا یا وہ نشے میں جھوم رہا تھا؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا، یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ بھولے نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں باہر نکلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ باہر نکلنے کو راز میں رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے غصے سے کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تیسرے آدمی کو بلایا، اس نے بھی بالکل ویسا ہی بیان دیا۔
اس کے بعد میں نے بھولے کو بلایا، اس وقت بھی وہ چرس پیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے تو بڑے پیار کے ساتھ باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ کچھ بے تکلف کر لیا۔ بھولے یار، میں نے کہا، اس حرامزادے نواب زادے کا بھی گلا گھونٹ دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ مجھے پھانسی چڑھا کر آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس نے بڑا شگفتہ لہجے میں کہا، جہاں ایک کو گلا گھونٹ کر مارا ہے وہاں اس پاپی کو بھی ختم کر دیتے۔ میں نے کہا، میں نے کسی کا گلا نہیں گھونٹا۔ بھولے نے کہا، آپ صاف بات کریں، میں شک و شبے کی بات نہیں کر رہا۔ بھولے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم نے اپنی ماں کا گلا گھونٹا ہے، تمہیں اس وقت بلایا ہے جب میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے، اقبالی بیان دے دو اور پھانسی چڑھ جانا۔ بھولے نے میری بات کاٹ کر کہا، سن بھولے، میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، تم پھانسی کی بات کرتے ہو، میں تمہیں عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ ایک مسلمان بھائی کا وعدہ ہے۔ میں نے اسے اس کے خلاف شہادت کی کچھ جھلکیاں دکھائیں اور ایسی باتیں کہیں کہ وہ بول پڑا۔ اسے کوئی دھمکی نہ دی، نہ کوئی لالچ دیا، بلکہ اس کی غیرت مندی کی تعریفیں کیں اور اس کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ وہ بول پڑا۔ اقبالی بیان دیتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی وہی خصلتیں اور وہی فطرت بیان کی جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسے ماں نے جس طرح بگاڑا، خراب کیا، جھوٹ اور مکاری سکھائی، وہ سب اس نے سنایا اور اپنی بربادی کا ذمہ دار ماں کو ٹھہرایا۔ اور پھر جو بات اسے پاگل کر گئی وہ ماں کی ناجائز دوستی تھی، اور ماں اس کی بہن کو بھی اس نواب زادہ کی داشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ مزیرے کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں رات 11 بجے کے بعد نواب زادہ کے ہاں جا رہی ہے۔ اس نے اس لیے چرس بہت زیادہ پی لی تھی کہ ماں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ رک جائے۔ وہ صحیح وقت پر تاش کھیلتے ہوئے اٹھا اور گلی کی نکڑ پر جا چھپا۔ اس نے ماں کو گلی میں آتے دیکھا، بھولا پیچھے ہٹ گیا۔ ماں گلی کا موڑ مڑ گئی تو بھولے نے پیچھے سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھولے کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ بھولے کے ہاتھوں کا شکنجہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس کی ماں کے دونوں ہاتھ نیچے گر پڑے تو بھولے نے اس ماں کو گرنے نہ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماں مر چکی ہے۔ اسے بھولے نے کندھے پر ڈالا اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چڑھ کر لاش وہاں پھینکی اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے بھولے کو حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان لکھوا دیا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اسے زیادہ سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فوری اشتعال کا مقدمہ بنایا، یعنی قتل کا باعث فوری اشتعال لکھا اور تمام شہادت اس طرح تیار کی جس سے فوری اشتعال ثابت ہوتا تھا۔ اس کی بہن کی گواہی بھی ڈلوائی کہ ماں اسے بھی نواب زادہ کی داشتہ بنانا چاہتی تھی اور نواب زادہ کے دونوں سالے اور اس کی بیوی بھی عدالت میں اور مقتولہ اور نواب زادے کے ناجائز تعلقات ثابت کیے تھے۔ یہ کوئی پولیس افسر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا مقدمہ تیار کرنے میں کس قدر محنت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بھولے کو صرف 5 سال سزائے قید دی گئی۔ بھولے کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اپیل ڈویژن بینچ نے سنی۔ ایک جج ہندو اور دوسرا اینگلو انڈین تھا۔ انہوں نے سزا میں تخفیف کر کے 5 سال کی بجائے 3 سال کر دی۔